الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت صاحبي في الغار وأنت صاحبي على الحوض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. گرامی قدر واجب الاحترام محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت اور زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو خلیفہ بننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کون کون سے کام کیے، اسی بات کو آج مکمل کرتا ہوں۔ اور اسلامی سال کا مہینہ رجب المرجب بھی چل رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ رجب کے مہینہ میں کون کون سے واقعات پیش آئے۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو حضور علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کا بھی انتظام فرمایا۔ جب صدیق اکبر خلیفہ بنے حضور علیہ السلام کے دنیا سے جانے کی وجہ سے صحابہ کو جو غم ہوا، اس غم پر صحابہ کو اور پوری امت کو تسلی دینے والے بھی صدیق اکبر ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضور علیہ السلام کا قرضہ ادا کرنے والے بھی صدیق اکبر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اگر کسی سے مال دینے کا وعدہ فرمایا تھا تو حضور علیہ السلام کے اس وعدے کو پورا کرنے والے بھی سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جہاد کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا تھا۔ اس لشکر کو جیش اسامہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس لشکر کے امیر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ جب سن 6 ہجری میں یعنی ہجرت کے 6 سال کافروں اور نبی علیہ السلام کا معاہدہ ہو گیا اور یہ معاہدہ حدیبیہ کے مقام پر ہوا، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، تو اس معاہدے میں یہ بات طے پائی تھی کہ کافر اور مسلمان اب 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ جب جنگوں سے اطمینان ہوا تو نبی علیہ السلام نے دنیا کے بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ سن 6 ہجری میں نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے اور خط لکھ کر حضور نے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی۔ اس لیے کہ آپ فرماتے تھے اگر یہ بادشاہ ایمان لائیں گے تو ان کی قومیں بھی ایمان لائیں گی، ان کی رعایا بھی ایمان لائے گی۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ آپ نے کسریٰ کو بھی خط لکھا، آپ نے کیسر کو بھی خط لکھا، آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خطوط لکھے اور آپ کے وہ خط احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی حضور علیہ السلام کے بعض خطوط موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کو خط لکھے، فرمایا اسلم تسلیم، او بادشاہوں اسلام لاؤ تو بچ جاؤ گے، اگر اسلام نہیں لاؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔
نبی علیہ السلام نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان بادشاہوں میں روم کی جو سرحدیں تھیں ان سرحدوں کا ایک بادشاہ تھا، نبی علیہ السلام نے اس کو بھی خط لکھا کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، لیکن اس ظالم نے اسلام تو کیا قبول کرنا تھا، اس نے نبی علیہ السلام کے اس قاصد کو بھی قتل کر دیا جو نبی علیہ السلام کا خط لے کر گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کے قاصد کو تو قتل کرنا جائز نہیں ہے، ہم تو کافروں کے قاصد کو بھی قتل نہیں کرتے، اور اس نے ہمارے قاصد کو قتل کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے 3000 صحابہ کا لشکر، غزوہ موتا اس جنگ کو کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے 3000 صحابہ کا لشکر بھیجا۔ ادھر سے دشمن کی فوج 1,00,000 تھی، 3000 مسلمانوں نے 1,00,000 کے لشکر سے مقابلہ کیا۔ ان 3000 صحابہ کا امیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کو بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا زید تمہارے امیر ہیں، اگر زید شہید ہو جائیں تو ان کے بعد تمہارے امیر جعفر طیار ہوں گے، اگر جعفر طیار بھی شہید ہو جائیں پھر تمہارے امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں پھر تم اپنی مرضی سے کسی کو امیر بنا لینا۔ نبی علیہ السلام نے 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ اس کے امیر حضرت زید بن حارثہ آئے، حضرت زید بن حارثہ اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضور کے فرمان کے مطابق امارت حضرت جعفر طیار نے سنبھالی۔ حضرت جعفر طیار نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت علی سے بڑے ہیں، حضرت علی کے بھائی ہیں۔ حضرت جعفر امیر بنے، حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے۔ ان کے دائیں ہاتھ میں جھنڈا تھا، کافروں نے جعفر کا دائیں ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا نیچے گرا، انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں اٹھایا، کافروں نے بائیں ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے جھنڈا سینے پر اٹھایا، جب شہید ہوئے تو جھنڈا نیچے گرا، جب تک زندہ رہے اسلام کا جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ شہید ہوئے، حضرت جعفر طیار کے جسم پہ 90 زخم آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کافروں نے ان کے بازوؤں کو کاٹ دیا ہے، اللہ نے جعفر کو جنت میں پر دیے ہیں، جعفر طیار ہے، جعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہا ہے۔ حضرت جعفر شہید ہوئے، امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ بنے، حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ مسلمانوں نے امیر سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید کو بنایا، حضرت خالد بن ولید امیر بنے۔ اللہ نے خالد بن ولید کے ہاتھ پر اسلامی لشکر کو فتح عطا فرما دی۔ 3000 صحابہ کا لشکر غالب آ گیا، 1,00,000 کافروں کی فوج ہار گئی، شکست کھا گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافر ہار گئے۔ لیکن جس بادشاہ کے لیے نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو بھیجا تھا، چونکہ وہ سرحدوں پر رہتے تھے اس لیے وہ لشکر بھی محفوظ رہا اور ان کا بادشاہ بھی محفوظ رہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے پھر دوبارہ حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید کی لشکر، حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں لشکر روانہ فرمایا کہ تم جاؤ اس بادشاہ کو قتل کرو، اس سے جنگ کرو جس نے ہمارے قاصد کو قتل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو روانہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام پر بیماری شروع ہو گئی، مرض الوفات شروع ہو گئی۔ اب صحابہ نے کہا حضور علیہ السلام کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ابھی اس لشکر کو روک لیتے ہیں، حضور کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر اس لشکر کو روانہ کر دیں گے۔ اللہ کا کرنا، حضور علیہ السلام کا
اس بیماری میں انتقال ہو گیا، جیش اسامہ روانہ نہیں ہو سکا۔ اب حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد فتنے نمودار ہو گئے، ادھر سے باغی کھڑے ہو گئے، ادھر سے مرتد کھڑے ہو گئے، ادھر سے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کی بنائی ہوئی ریاست مدینہ خطرے میں پڑ گئی اور بہت سارے فتنے نمودار ہو گئے۔ اب صحابہ کہنے لگے صدیق اکبر آپ ہمارے امیر ہیں، مدینہ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے اس جیش اسامہ کو روانہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو آپ جہاد کے لیے نہ بھیجیں۔ حضرت علی نے بھی کہا، حضرت عمر نے بھی کہا۔ حضرت صدیق نے بڑا عجیب جملہ حضرت عمر سے ارشاد فرمایا، فرمایا عمر جاہلیت کے زمانے میں تو تم بڑے بہادر تھے، اب اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے ہو؟ نہیں، اللہ کی قسم جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا، چاہے مدینہ پورا ہلاک ہو جائے، مدینہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ جائیں، ابو بکر اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس لشکر کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ اور پھر صدیق اکبر نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئے ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان حالات میں حضور علیہ السلام کے بھیجے ہوئے اس جیش اسامہ کو روانہ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ ادھر سے حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، ادھر سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر سے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ادھر سے اسود انسی کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ادھر ایک عورت کھڑی ہوئی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے۔ جس سلسلہ نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس سلسلے کی انتہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گئی۔ حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میں اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی ہوں۔ انا والساعۃ کہاتین، اب میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، میرے بعد کوئی نبی بن کر دنیا میں نہیں آ سکتا۔ حضور اللہ کے آخری نبی، لیکن حضور کے انتقال کے بعد لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو سب سے پہلے ختم نبوت کا دفاع کرنے والے، ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے اور ختم نبوت پر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والے، کرتے ہوئے جنگ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر نے صحابہ کا لشکر تیار کیا، مسیلمہ اپنا لشکر لے کر یمامہ کے میدان میں آیا۔ صدیق اکبر کی قیادت میں صحابہ کرام نے اس یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کی، اور ختم نبوت کا مسئلہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ 1200۔ آپ پیچھے حضور کی زندگی دیکھیں، حضور علیہ السلام کی پوری زندگی میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے۔ حضور کی پوری زندگی میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، اور اکیلے ختم نبوت کے لیے یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اور ان 1200 صحابہ میں 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے عالم تھے، قرآن کے قاری تھے، قرآن کے مفسر تھے، دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے ان 700 علماء صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔
تو خلیفہ بننے کے بعد حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جنگ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ صدیق اکبر نے نبوت کے دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا اور دنیا کو بتا دیا حضور آخری نبی ہے، اب جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافی ہے، جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی کا گستاخ ہے، اور نبی کے گستاخ کو اس دھرتی پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ نبی کے گستاخ کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پر سعودیہ میں یمامہ کے ساتھ روڈ اور سڑکیں عمارتیں بنی تو وہاں کرین سے کھدائی کی گئی، تو وہاں یمامہ کے میدان میں ان صحابہ کی لاشیں بھی ظاہر ہو گئی جو یمامہ کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد، 1400 سال گزرنے کے بعد صحابہ اکرام کی یہ قبریں ظاہر ہوئیں۔ وہاں کے دیکھنے والے کہتے ہیں 14 صدیاں گزر گئی لیکن صحابہ اکرام کا جسم بھی محفوظ تھا، صحابہ کا کفن بھی محفوظ تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے صحابہ مسکرا رہے ہیں۔ یہ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، اور میں نے عرض کیا ان میں 700 صحابہ ایسے تھے جو قرآن کے عالم اور قاری تھے۔ اب جب یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں آ گئے۔ عرض کیا صدیق اکبر، قرآن کے علماء شہید ہو رہے ہیں، قرآن کے قاری شہید ہو رہے ہیں، اگر اس طرح تسلسل کے ساتھ قرآن کے علماء اور قاری دنیا سے جاتے رہے تو ہمارے پاس قرآن کے قاری حفاظ اور علماء ختم ہو جائیں گے۔ تو اندیشہ ہے کہیں قرآن ہمارے پاس محفوظ نہ رہے، اس لیے کہ قرآن تو ان کے سینوں میں ہوتا ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے وہ اپنا قرآن ساتھ لے کر گئے، اس لیے صدیق اکبر میرا مشورہ یہ ہے کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ یہ پہلے قرآن اس طرح جمع نہیں تھا، کتابی شکل میں نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں، سیدنا صدیق اکبر کی زندگی میں قرآن اس طرح کتابی شکل میں، نسخے کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ صحابہ قرآن یاد کرتے تھے۔ صحابہ کو قرآن یاد ہوتا تھا، لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ پورا قرآن کسی کے پاس نہیں تھا، صحابہ کے سینے میں محفوظ ہوتا تھا۔ البتہ کبھی کوئی صحابی کوئی آیت درختوں کے پتے پہ لکھ لیتا تھا، کبھی کوئی آیت پتھر پہ لکھ لیتا تھا، کبھی کوئی آیت کوئی صحابی کسی چیز پر لکھ لیتا تھا۔ اس طرح چند آیتیں اور قرآن کا کچھ حصہ لکھا ہوا تھا، لیکن پورا قرآن لکھا ہوا اس طرح ترتیب شدہ نہیں تھا۔ اب حضرت عمر کہنے لگے اگر قرآن کے علماء اور قاری شہید ہوتے رہے قرآن ہمارے پاس محفوظ نہیں رہے گا، اس لیے عمر کی رائے یہ ہے کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر کو تردد ہوا، فرمانے لگے جو کام اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تو ابو بکر کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عمر قسم کھا کے کہنے لگے ابو بکر اللہ کی قسم یہی بہتر ہے، اللہ کی قسم یہی بہتر ہے، اللہ کی قسم یہی بہتر ہے قرآن جمع کیا جائے، اور آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے بھی تو فرمایا تھا جو کام میں کروں وہ بھی سنت ہے، جو کام ابو بکر کرے وہ بھی سنت ہے، جو کام عمر کرے وہ بھی سنت ہے، جو کام عثمان و علی کرے وہ بھی سنت ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ قرآن جمع کریں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضرت عمر نے مجھ سے اتنا کہا کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا۔ تو اس قرآن کو جمع کروانے والے
صدیق اکبر نے حضرت زید بن ثابت کو بلایا. حضرت زید بن ثابت کے ذمہ یہ کام لگایا, تم قرآن کو جمع کرو, تم قرآن کو ترتیب دو. صحابہ کی کمیٹی صدیق اکبر نے بنا دی. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں خدا کی قسم اگر مجھ سے کہا جاتا یہ پہاڑ اٹھا کے وہاں رکھنا ہے, پہاڑ کا اٹھانا میرے لیے آسان تھا, لیکن یہ کام میرے لیے بڑا مشکل تھا. قرآن کو جمع کرنا, صحیح الفاظ کو جمع کرنا, قرآن کو اسی طرح جمع کرنا جس طرح رسول اللہ پہ اترا ہے, بڑا مشکل تھا. اللہ سے مدد مانگتے رہے, ہم نے قرآن کریم کو جمع کیا, قرآن کا نسخہ تیار ہو گیا. تو قرآن کریم کو اس نسخے کی شکل میں, اس کتابی شکل میں جمع کر کے امت کو دینے والے بھی سیدنا صدیق اکبر. اگر صدیق اکبر قرآن جمع نہ کرتے, جیسے حضرت عمر نے کہا اندیشہ ہے, ہو سکتا ہے قرآن کا کوئی حصہ ہمیں نہ ملے, یہ اور بات ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ حفاظت کر رہے ہیں, اللہ حفاظت کریں گے. لیکن یہ عظیم کام جس ہستی کے حصے میں آیا, جس نے اس کام کو کر کے پوری امت پہ احسان کیا, وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے رضی اللہ تعالی. یہ وہ عظیم کارنامے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے 2 یا 2.5 سال کے دور خلافت پہ امت کو دیے ہیں. اتنے عظیم الشان کارنامے کہ علماء نے کہا اگر اس وقت میں فرشتہ بھی کوئی آ جاتا وہ بھی حالات کو کنٹرول نہ کر سکتا جتنا صدیق اکبر نے کیا. ادھر ختم نبوت کے منکر کھڑے ہو گئے, ان سے بھی مقابلہ کیا. ادھر لوگوں نے زکات کا انکار کر دیا, ان سے بھی مقابلہ کیا. ادھر لوگ باغی ہو گئے, ان سے بھی مقابلہ کیا. ادھر جیش اسامہ کو بھی حوالہ کیا, ادھر خلافت کے امور بھی سنبھالے, ادھر قرآن کریم کو بھی جمع کیا. صدیق اکبر کی استقامت سے علماء کہتے 2 سال کے عرصہ میں پھر ریاست مدینہ اسی نہج پر آ گئی جس نہج پر حضور کے زمانہ میں تھی. صدیق اکبر نے ریاست مدینہ کو مضبوط کر دیا, یہ ریاست مدینہ ہے. اور پھر جب حضرت عمر آئے ان کو فتنوں کا مقابلہ نہیں کرنا پڑا. حضرت عمر آئے اور اسلام میں ترقی ہوتی گئی اور دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرانے لگا. یہ سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور 6 جمعے ہو گئے میں نے ان کی سیرت آپ کے سامنے ذکر کی ہے. آج 6واں جمعہ ہے, 1.5 ماہ ہو گئے ہم نے سیدنا صدیق اکبر کی سیرت آپ کے سامنے ذکر کی ہے. اور یہ عظیم الشان ہستی جو انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہستی ہے. انبیاء کے بعد پوری کائنات کے لوگوں میں سب سے اونچا مقام جس شخصیت کا ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. یہ حضور علیہ السلام کے جانشین ہیں, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں. یہ سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے کارنامے ہیں. اور صدیق اکبر کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے, ہمارے لیے مشعل راہ ہے حضور کے صحابہ کی زندگی. اور ہم سے کہہ دیا گیا آمنو کما آمن الناس, لوگوں تم ایمان بھی ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے. اور جب صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا, صدیق اکبر نے کہا میری میت لے جانا, حضور کے روضے کے سامنے رکھنا اور عرض کرنا آقا آپ کا غلام آیا ہے, اگر اجازت مل جائے تو دفن کر دینا, ورنہ جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کر دینا. صحابہ کہتے ہیں ہم صدیق اکبر کی لاش کو لے کر گئے, روضے رسول اللہ کے باہر رکھا, ہم نے کہا آقا آپ کا غلام آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں روضے رسول اللہ کا دروازہ خود کھلا, اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب, حبیب کو حبیب کے پہلو میں دفن کر. اتنی عظیم شخصیت. یقیناً اگر ہم رسول اللہ کے صحابہ سے جڑ جائیں گے تو دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. ختم کر رہا ہوں 2-4 منٹوں میں. اسلامی سال کا مہینہ رجب ہے.
رجب میں 3-4 اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ تو یہ کہ 10 رجب کو اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، یعنی صحابہ کے بعد اس امت کے سب سے بڑے فقیہ، عابد، زاہد، متقی، جن کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، 10 رجب کو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کی وفات کا دن ہے۔ 10 رجب کو امام صاحب کی وفات ہوئی اور آج 13 رجب ہے۔ 13 رجب کو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہے۔ آج کا دن سیدنا علی کی ولادت اور پیدائش کا دن ہے، اور 22 رجب نبی علیہ السلام کے سالے ابو سفیان کے بیٹے حضور کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی، اور پھر مشہور قول کے مطابق 27 رجب کو اللہ نے اپنے نبی کو عرشوں کی سیر کرائی ہے، جسے معراج کہتے ہیں۔ یہ سارے واقعات اس رجب میں پیش آئے۔ میں آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ ایک بات حضرت علی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ 13 رجب حضرت علی کی ولادت کا دن ہے، اور بعض صحابہ کی کچھ خصوصیات ہیں جن میں وہ صحابہ منفرد ہیں۔ جیسے کچھ خصوصیات سیدنا صدیق اکبر کی ہیں۔ قرآن نے نام لے کر جس کو صدیق کہا ہے وہ صرف صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر کی خصوصیات ہیں، جس کے لیے روضہ رسول اللہ کا دروازہ خود کھلا ہے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اس طرح سیدنا عمر کی کچھ خصوصیات ہیں۔ قرآن کریم میں مشہور قول ہے کہ 17 آیتیں، اور تحقیقی قول ہے کہ 32 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں۔ عمر زمین پر بولتے تھے، میرا رب قرآن بنا کر عرشوں سے مصطفیٰ پہ بھیج دیتا۔ اس خصوصیت میں عمر کا ثانی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان کی خصوصیت ہے، پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے نکاح میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ خصوصیت صرف عثمان کے حصے میں آئی ہے کہ عثمان کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں عطا فرمائی۔ اس طرح حضرت علی کی بھی کوئی خصوصیت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں حضرت علی کی یہ خصوصیت ہے کہ حضرت علی کی ولادت اللہ کے گھر بیت اللہ میں ہوئی ہے۔ اس طرح حضرت علی کی یہ خصوصیت ہے، حضور فرماتے ہیں اقضاہم علی، میری امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس، سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا، اگر میری امت کا سب سے بڑا کوئی فیصلہ کرنے والا ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے۔ یہی وجہ ہے خلیفہ صدیق اکبر تھے، قاضی علی المرتضیٰ تھے، خلیفہ فاروق اعظم تھے، قاضی علی المرتضیٰ تھے، خلیفہ عثمان غنی تھے، قاضی علی المرتضیٰ تھے۔ حضرت عمر نے تو بہت سارے فیصلوں میں کہہ دیا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے، علی کا فیصلہ نہ ہوتا، علی فیصلہ نہ کرتے تو عمر یہ فیصلہ کرتے ہوئے ہلاک ہو جاتا۔ یعنی بہت سارے فیصلوں میں حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ فیصلہ علی کا درست ہے، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر سے غلط فیصلہ ہو جاتا۔ یہ حضرت علی کی ولادت 13 رجب کو ہے، تو سیدنا صدیق اکبر صحابہ کے امام ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں۔ یاد رکھیں حضور کے صحابہ ہوں یا حضور کے اہل بیت، دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں، دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جس طرح صحابہ پہ ایمان لانا ضروری ہے، اہل بیت پہ ایمان لانا ضروری ہے، صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے بھی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ جو صحابہ کا منکر ہو وہ بھی گمراہ ہے، جو اہل بیت کا منکر ہو وہ بھی گمراہ ہے۔ صحابہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہم صحابہ کے پیچھے چلیں گے تب بھی کامیاب ہو جائیں گے، اہل بیت کے پیچھے چلیں گے
تب بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو صحابہ اور حضور کے اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔